بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے پنوں میں ایسے کئی واقعات بھرے پڑے ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں، مگر ماضی میں کچھ ایسے واقعات بھی گزر چکے ہیں جو آج تک دہرائے جاتے ہیں۔ مگر ہم آج بات کرنے والے ہیں ایک ایسے جنگجو کی جن کے واقعات کو سن کر نہ صرف مزہ آتا ہے بلکہ جسم میں ایک جذبہ بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ایک بہادر جنگجو کی جس سے اب پوری دنیا متاثر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسے نہ صرف حال میں یاد کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے جنگجو کو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ معزز ناظرین، یہ بہادر کوئی اور نہیں بلکہ ترگت الپ ہے، جسے اردو میں نور گل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ وہ واحد جنگجو ہیں جس کے سامنے اگر کوئی دشمن آ جاتا تو دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا کہ یہ وہی ترگت ہے جس کے بارے میں دنیا چرچے کرتی ہے، اور لوگ اسے اس کے ہتھیار کی وجہ سے جانتے تھے، کیونکہ عام طور پر اس وقت کے جنگجوؤں کو ہتھیار تلواروں کے طور پر ہوتے تھے، مگر یہ وہ واحد جنگجو تھا جس نے تلوار کو چھوڑ کر کلہاڑے کو اپنا آئیڈیل ہتھیار بنایا تھا۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو فیکٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین، ترگت الپ ایسے بہادر اور وفادار جنگجو تھے کہ ساری زندگی اپنے قبیلے اور اپنے سرداروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اس کا سردار کائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی تھا، جو کہ سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ 2015 میں اس تاریخ کا ایک ڈرامہ بھی بنایا گیا جس میں صاف صاف دکھایا گیا ہے کہ کائی قبیلے والے کتنے بہادر لوگ تھے۔ اس ڈرامے میں ترگت الپ کے بارے میں ایک واقعہ ایسا بھی دکھایا گیا ہے کہ جس میں وہ ارطغرل غازی سے کچھ پوچھتے ہیں، مگر ارطغرل غازی نے اس بات سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خود کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتائی جاتی۔ اس بات پر ترگت الپ ان سے خفا ہو گئے تھے، جس پر ارطغرل غازی نے انہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے شکوہ کر رہے ہو مگر میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ مگر کچھ عرصہ بعد ترگت الپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی تھی کہ واقعی کچھ باتیں معلوم نہ ہی ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسی میں حکمت عملی ہے۔ ترگت الپ نے ساری زندگی جنگجوؤں میں گزار دی۔ اسے کئی بار تو صلیبیوں نے سازش کے تحت اغوا بھی کر لیا تھا، پھر ترگت سے وہ ہر طریقے آزمائے تاکہ وہ صلیبی جنگجو بن جائے۔ انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں اور ایک ایسا زہر بھی پلایا گیا جس میں انسان کا دماغ ماضی کی یادوں سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ترگت الپ کو اذیتیں دینے والا شخص ایک صلیبی کمانڈر تھا جسے استاد اعظم پیتروچو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب ترگت الپ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہا تو اس نے یہ ٹھان لی تھی کہ استاد اعظم پیتروچو کا قتل میرے ہاتھوں ہی ہوگا، اور جب وہ وقت آ گیا وہ واقعی ایسا ہی ہوا، اپنے کلہاڑے سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ معزز ناظرین، ان کے بارے میں تو ایسے کئی واقعات دکھائے گئے ہیں کہ ترگت الپ کتنا سمجھدار اور کتنا بہادر جنگجو تھا، مگر میں آپ کو ان کے ہتھیار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا ہتھیار اصل میں تھا کیسا۔ معزز ناظرین، ترگت الپ کا ہتھیار ایک کلہاڑا تھا جسے ترکی میں بالٹا کہا جاتا ہے، جو 1650 گرام یعنی 1.5 کلو سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ یہ کلہاڑا اتنا خاص بنایا گیا تھا کہ ترگت اسے ہاتھ میں جیسے ہی اٹھاتا تو اس کے دل میں جنگ کا خیال آ جاتا تھا۔ یہ اوریجنل بصری اسٹیل سے بنایا گیا کلہاڑا دنیا کا سب سے وزنی کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ بصری اسٹیل سے بنا یہ کلہاڑا 2 دھاری تھا۔ دستہ میں جہاں ہاتھ سے ترگت پکڑتا تھا اس پر چمڑا لگا ہوا تھا۔ ان کا کلہاڑا مشرق و مغرب میں یعنی دنیا بھر میں اب تک کا سب سے مضبوط کلہاڑا مانا جاتا ہے۔ یہ کلہاڑا 92 سینٹی میٹر طویل تھا، اور یہ کلہاڑا آج بھی ترکی کے ایک بڑے میوزیم میں رکھا گیا ہے جسے پوری دنیا سے لاکھوں لوگ آج بھی دیکھنے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کلہاڑا اتنا تیز کیا گیا تھا کہ دشمن کو لگتے ہی اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر دل اجازت دے تو شیئر بھی ضرور کریں، اور آخر میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں
کہ ایسی ویڈیوز ہمیں مزید بنانی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔